السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے مفردات کو دہراتا ہے؟ ناقتی خرجت ایکلہا جاہدو رجل. جزاک اللہ بارک اللہ لک. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جزاک اللہ بارک اللہ لک. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جزاک اللہ. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل ناقتی واتوکل. جزاک اللہ بارک اللہ لک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقلها وتوکل. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. والذین، جی آپ اپنی مائکس بند رکھ لیجئے. ہاں جی شکریہ. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فإذا فرغت فانصب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرسل ناكتي وأتوكل. قال صلى الله عليه وسلم اقلها وتوكل. اليوم الخامس وثلاثون. اليوم الخامس وثلاثون. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 35واں دن چل رہا ہے. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الى الکنز الحی. من الکلمات الى الکنز الحی. اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ غوث فی القصہ، ہم اپنے قصے میں پھر سے غوطہ زنی کریں گے. آج کا خصوصی عنوان کیا ہوگا؟ بر الام من اسرع الطرق الى رضا اللہ. بر الام، ماں کے ساتھ خیر، ماں کے ساتھ نیکی. من اسرع الطرق، سب سے تیز طریقہ ہے، سب سے تیز طریقوں میں سے ہے. الى رضا اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یعنی ماں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنا سب سے تیز طریقوں میں سے ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اس میں سے ہم کچھ مفردات سیکھیں گے. المفردات من الحیات. تو چلیے آپ میں سے کون ان مفردات کو ایک بار دہراتا ہے؟ جی. خفد خفدا ربیا عدل جناح. جزاک اللہ بارک اللہ لک. حفظ با حفظ دال ربیا الف عزلی خا جنہا. جیم. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. اب مزید آپ میں سے کون یوں کرے گا؟ الف کے لیے کیا ہے، با کے لیے کیا ہے؟ جی اپنا مائک آن کیجئے یا اپنا ہینڈ ریز کر لیجئے. آگے آئیے. جی فرحت گل جی. الف کے لیے ہے ربیا، با کے لیے ہے خفد، جیم کے لیے جناح، دال کے لیے خفد، ہا کے لیے ذل. جزاک اللہ بارک اللہ لک. صبر دال حبل جیم رجل الف ناقۃ با یاکل. ہا. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. الف کے لیے ہے رجم، با کے لیے ہے ناقت، جیم کے لیے ہے حبل، دال کے لیے صبر،
اور یاقل حاقل ہے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ العقل یعقل صاحبہ، جو صاحب عقل ہیں، عن الخطا، عقل اس کو خطا سے روکتی ہے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعك، دھیان دو، حریص ہو جاؤ، مضبوطی سے لگ جاؤ اس پر جو تمہیں فائدہ دے، واستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجز، اور عاجز نہ بنو، کمزوری نہ دکھاؤ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے تو نہ کہو لو انی فعلت کذا، کہ کاش میں نے کیا ہوتا ایسا، کان کذا و کذا، تو ہوا ہوتا ایسا ایسا، ولیکن کل، بلکہ کہا کرو قدر اللہ، یہ اللہ کی تقدیر ہے، وما شاء فعل، اور اس نے جو چاہا اس نے کیا، فإن، کیونکہ جان لو، بے شک، لو، یہ جو لو ہے، یہ جو کاش ہے، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سورۃ الاسراء کی اس آیت کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَاخْفِضْ، نیچی کر دو، ان دونوں کے لیے اپنی الفت، اپنی ندامت کے پر، ان دو کے سامنے اپنے پر، اپنے بازو، عاجزی سے اور شفقت سے نیچے کر دو۔ یہ کون ہے؟ یعنی والدین۔ وَقُلْ، اور کہو، رب، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما، جیسے، رب، یا، ان دونوں نے تربیت کی، نی، میری، صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا، رب، یا، ان دونوں نے میری تربیت کی، میری رہنمائی کی، مجھے پالا پوسا، تو اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ۔ اس حدیث شریف کو بھی سنتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو ٹوٹ جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں اس انسان سے اس کے عمل، سوائے تین کے، سوائے صدقہ جاریہ سے، یا علم جس سے کہ لوگ نفع لیں، یا ایک ایسی اولاد، ایک نیک اولاد جو دعا کریں اس کے لیے۔ اس حدیث شریف کو بھی سنتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، من احق بحسن صحابتی، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ثم ابوک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، من احق کو، کون زیادہ حق رکھتا ہے، کون زیادہ مستحق ہے، بحسن صحابتی، میرے اچھے ساتھ کا، میرے اچھے سلوک کا۔ تو یہ والا جو فقرہ ہے اس پر آج کے عنوان سے ہمیں کہانی کو امپرووائز کرنا ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں پھر سے سن لیجئے۔ سائل کیا کہتا ہے؟ من احق بحسن صحابتی،
میرے اچھے ساتھ کی، میرے اچھے سلوک کی کون زیادہ مستحق ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر سے سائل نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، امک، تمہاری ماں۔ یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امک 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 کہا۔ سائل پھر سے پوچھتا ہے، ثم من، پھر کون؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ تو آگے جانے سے پہلے آئیے ان مفردات کو سیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وصیت۔ وصیت، میں نے وصیت کی۔ وصیت، تو نے وصیت کی۔ وصیت، تم بہن نے وصیت کی۔ وصینا، ہم نے وصیت کی۔ یعنی یہ جو وصیت ہے، یہ رہنمائی کرنا، وصیت کرنا، انسٹرکٹ کرنا، گائیڈ کرنا۔ وصیت، میں نے وصیت کی۔ اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہے اس نے وصیت کی، یعنی اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کا ماضی ہے وصا، وصا، وصا۔ اور اس کا مضارعہ کیا ہے؟ یوسی، یوسی، یوسی۔ پچھلی حدیث کو، معاذ بن جبل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو یاد کیجئے، اوسی کا، یہ ہے یوسی۔ وصیہ، عفواً، وسا یوسی، وسا یوسی، وصیت وصینا۔ عامن، سال کو کہتے ہیں، یعنی جو ایک مہینہ ہوتا ہے اسے ہم شہر کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، ینائر، فبرائر، مارس، ابریل، مایو، یونیو، یولیو، اگستس، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ عامن۔ اس کے لیے سنتن بھی آتا ہے، یعنی چاہے آپ عامن کہیں اور چاہے آپ سنتن کہیں، یہ دونوں سال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حملہ، اس نے اٹھایا۔ حملت، اس عورت نے اٹھایا۔ حملت، ہم نے پڑھا ہے کیری کرنے کے لیے آتا ہے حملت، یعنی اس ماں نے اٹھایا۔ اب چلتے ہیں اس لفظ پر، یہ ہے فصال۔ فصال یعنی دودھ چھڑانا، دوری کرنا، یعنی فصال ہوتا ہے دوری کرنا، گیپ دینا۔ اس کو کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ دودھ چھڑانے سے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اس بچے کو کیا کیا جاتا ہے؟ اب اسے فوڈ دیا جاتا ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ فصال ہو گیا اس کا، فصال، فصال، دودھ چھڑانا۔ اب آتے ہیں اس ورڈ پر جو کہ ہے وہنن۔ وہن ہوتا ہے کمزوری، جیسے یہ شخص جو ہے یہ اب بالکل کمزور ہو گیا ہے، یعنی وہن ہوتا ہے طاقت کی کمی ہونا۔ ہم اور ایک آیت آگے ملاحظہ کریں گے، اس میں ورڈ آیا ہے کرہ، کرہ آیا ہے، کرہن۔ تو یہ جو وہن ہے، وہن ہوتا ہے کمزوری، جیسے کوئی بیمار ہو گیا تو اس وجہ سے ریکوری کے فوراً بعد ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کو وہن ہو گیا ہے، آپ کمزور ہو گئے ہیں۔ وہیں کرہن کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، ناگواری، مشقت۔ یہ دونوں ورڈز ہمیں یاد رکھنے ہوں گے، ایک وہن ہے، ایک کرہ ہے۔ وہن ہوتا ہے کمزوری اور کرہ ہوتا ہے تکلیف، ناگواری، مشقت۔ وصیت، عامن، سنتن، حملت، فصال، وہن۔ جزاک اللہ۔ وصیت، عام، سنۃ، حملت، فصال، وہن۔ جزاک اللہ۔ وصیت، با، عام، سنۃ، ہا، حملت، الف، فصال، جیم، وہن۔ دال۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ تو آپ میں سے کون اب پکچر وائز اس کی عکاسی کرے گا؟ الف کے لیے حملت، با کے لیے ہے وصیت، جیم کے لیے ہے فصال، دال کے لیے ہے وہن، ہا کے لیے ہے عام سنتن۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو ہم نے دیکھا وصیت، میں نے وصیت کی، میں نے نصیحت کی، میں نے رہنمائی کی۔ تو نے کی تا،
वसैत, तुम बहन ने की, वसैते, हमने वसीयत की, वसैना, इसको ध्यान से सुनिए, वसैना, हमने नसीहत की, हमने वसीयत की। आमुन साल के लिए आता है, सनतुन भी साल के लिए आता है। हमलत, उसने उठाया, उसने उठाया, उस औरत ने उठाया। फिसाल, दूध छिड़ाना, दूध छिड़ाना। वहनुन, कमजोरी। उसके बाद हमने पढ़ा करहुन, करहुन में हमने पढ़ा तकलीफ, मशक्कत, नागवारी। अब आइए सूरतुल लुकमान की इस आयत मुबारका को सुनते हैं। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। ववस्सैना, और हमने वसीयत की, हमने वसीयत की, अल इंसान, हमने इंसान को वसीयत की, बिवालिदैहि, उसके वालिदैन के बारे में, हमने उसे नेक सलूक की वसीयत की। हमलतहु उम्मुहु, उसे उठाती रही उसकी माँ, वहनन अला वहनिन, कमजोरी पर कमजोरी में, यानी कमजोरी और कमजोरी पर, कमजोरी और कमजोरी के साथ, कमजोरी मजीद कमजोरी के साथ। वफिसालुहु, और उसका दूध छिड़ाना, फी आमैन, 2 सालों में। हमने वसीयत की इंसान को वालिदैन के मुतल्लिक, उसके वालिदैन के मुतल्लिक। फिर अल्लाह ताला माँ पर फोकस करके क्या फरमा रहे हैं? हमलतहु उम्मुहु, उसकी माँ उसे उठाती चली गई। वहनन अला वहन, कमजोरी पर कमजोरी, यानी कमजोरी के साथ साथ, कमजोरी पर कमजोरी के साथ साथ उठाया। वहनन अला वहनिन वफिसालुहु, और उसका दूध छिड़ाना, आमैन, 2 साल के अंदर। वसीयत क्या है? अनिश्कुर ली, तुम मेरा शुक्र करो, वली वालिदैका, और अपने, तुम्हारे, तुम्हारे अपने वालिदैन का। याद रखो, इलैयल मसीर, तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना है, यानी तुम्हें इलैया अल मसीर, तुम्हारा लौटना मेरी ही तरफ है। सूरतुल अहकाफ की इस आयत मुबारका को भी देख लीजिए। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववज़अतुहु कुरहा वहमलुहु वफिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु वबलग 40 सना। ववस्सैना, हमने वसीयत की, अल इंसान, हमने वसीयत की इंसान को, बिवालिदैहि, उसके वालिदैन के बारे में, एहसाना, नेकी का, भलाई का, अच्छे सलूक का। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमलतहु, उसे उठाया, उसने, वो उठाती गई उसे। कौन उठाती गई उसे? उम्मुहु, उसकी माँ उसे उठाती फिरी। हमलतहु उम्मुहु, उसकी माँ ने उसे उठाया, कुरहन, तकलीफ के साथ, व और वज़अतहु, उसे जना, वज़अतहु, और उसे जना, आराम से नहीं, कुरहन, तकलीफ के साथ। इससे पहले हमने पढ़ा वहन, यानी कमजोरी का वहां पे जिक्र आया है। यहां पर आया कि उसे लेकर फिरी तकलीफ के साथ, यानी उसको तकलीफ होती थी। और फिर और एक तकलीफ की बात हो रही है, वो है जन्ने की तकलीफ, वो है जन्ने की तकलीफ। वज़अतहु कुरहा, और उसे तकलीफ के साथ जना, पैदा किया। वहमलुहु,
یہ اسم ہے، وحملہ اور اس کا حمل، وفصالہ یعنی پریگننسی اور جو ویننگ پیریڈ ہے یعنی دودھ چھڑانا، یہ کہاں تک تھا؟ 30 شہرن. اپنی مائکس بند رکھ لیجئے. 30 شہرن 30 مہینے تک، یعنی منیمم 6 + 24 یا 9 + 21. حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہوا، بلاغت کو پہنچا. بلاغہ کہتے ہیں پہنچنے کو، ہم عرف عام میں اسے ہی بلاغت کہتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ پہنچا اپنی پوری طاقت کو، اپنی جوانی کو. وبلغ اور وہ پہنچا یعنی وہ بڑھتا گیا. وبلغ 40 جب وہ پہنچا 40 سنہ 40 سال کی عمر پر. تو جب وہ 40 سال کی عمر پر پہنچا تو کیا ہوا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اب اس حصے میں کیا ہے؟ جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا رب، اے میرے رب، اوزعنی میری مدد فرما، ان کے میں شکر کروں تیری نعمت کا، التی جو انعمت تو نے عطا کی، علیہ مجھ پر، وعلی والدی اور میرے والدین پر، وان اور یہ کہ اعمل صالحا، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو عطا کی، اور میری اس میں بھی مدد فرما کہ میں عمل کروں نیک، ترضا ہو تاکہ تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور اصلاح فرما میری ذریت میں سے، انی تبت الیک بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اب آئیے اب ہم اپنی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں. تو کہانی میں ہم نے دیکھا وَيَقُولُ زَيْدٌ لِصِدِيقِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِمَا مِنَ الْمَسْجِدِ مَاذَا سَأَلْتَ اللَّهَ فَيَقُولُ احمد طلبت من الله الصبر والقوة فيبتسم زيد ويقول هذا هو الطريق الدعاء مع العمل. اس کے بعد احمد نے کیا پوچھا تھا؟ وَأَنْتَ يَا زَيْد ماذا سألت الله فيقول زيد سألت الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فينظر احمد إليه ويقول نعم الدعاء، کیا ہی بہتر دعا ہے، فدعاء الوالدین من افضل الاعمال، والدین کے لیے دعا افضل اعمال میں سے ہے. اب آج کیا ہے؟ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ زید اس سے پوچھتا ہے کہ ماں کا حق باپ پر زیادہ کیوں؟ یقول زید متعجبا، تعجب، متعجبا یا احمد لماذا الام اکثر حقا من الاب فيبتسم احمد ويقول لان القرآن يا زيد يذكرنا دائما بمكانة الام، قال الله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن اي امك حملتك بتعب فوق تعب وسهرت وتألمت وربت. کل ہم نے دیکھا کہ دعا مانگی گئی اپنے والدین کے لیے. اب یہاں کیا ہے؟ یقول زید متعجبا، زید تعجباً پوچھتا ہے لماذا الام اکثر حقا من الاب، ماں کا حق باپ سے زیادہ کیوں؟ فیبتسم احمد ویقول، احمد ہنس پڑتا ہے، مسکراتا ہے اور کہتا ہے لأن القرآن، کیونکہ قرآن، یا زید، اے زید، یذکرنا دائما، اکثر ہمیں یاد دلاتا ہے، بمکانۃ الام، ماں کے سٹیٹس کا، ماں کے مکان کا، ماں کے مقام کا، ماں کی عظمت کا. قول اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ
حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. اس کی ماں حملتہ امہ، اس کی ماں اسے لے کر چلتی ہے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری. اے یعنی یہ ایکسپریشن دیکھ لیجئے، اے یعنی یہ وضاحتاً ہم استعمال کرتے ہیں. ایکسپریشن نوٹ کر لیجئے، اے امک، تیری ماں، حملتک، تجھے کیری کرتی ہے، بتعب فوق تعب، تھکاوٹ پر تھکاوٹ کے ساتھ. حملتک بتعب فوق تعب، تھکاوٹ پر تھکاوٹ کے ساتھ، یعنی ہارڈ شپ کے ساتھ، ہارڈ شپ کے اوپر ہارڈ شپ کیا کیا، تجھے کیری کرتی ہے. وسہرت، اتنا ہی نہیں، وسہرت، وہ جاگتی رہی، ہی سہرت، وہ جاگتی رہی. علم کہتے ہیں درد کو، پین کو. وتعلمت، اور اس نے تکلیفیں بھی برداشت کی. وربت، اور تمہاری تربیت کی. وسہرت، وہ جاگتی رہی، وتعلمت، تکلیفیں برداشت کرتی رہی، وربت، اور تمہاری تربیت کی. کل کا جو فعل ہے اسے یاد کر لیجئے، ربا، ربت، ربتا، ربتو، ربتے. تو چلیے آپ میں سے کون اسے دہراتا ہے؟ يقول زيد متعجبا یا احمد لماذا الام اکثر حقا من الاب. فيبتسم أحمد ويقول لأن القرآن يا زيد يذكرنا دائما بمكانة الأم. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي أمك حملتك بتعب فوق تعب، وسهرت وتألمت وربت. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا سیکھا؟ غوث فی القصہ، ہم نے اپنے قصے کو مزید امپرووائز کیا، اس کو مزید اپینڈ کیا. آج کا عنوان کیا تھا؟ بر الام من اسرع الطرق الى رضا اللہ. ماں کے ساتھ نیکی ایک ایسا طریقہ ہے، ایک کوئکسٹ وے ہے. نوٹ کر لیجئے، یہ جو ترک ہے یہ طریقے کی جمع ہے، یعنی طریق جو ہم نے پڑھا تھا، طریق یعنی راستہ، طریقے کی جمع کیا ہے؟ ترک. کیونکہ طریقہ ایک ہوتا ہے، طریق راستہ، ایک ہوتا ہے طریقہ یعنی وے آؤٹ. اس طریق یعنی روڈ کا جمع تو ترک ہی ہے، اس کا ایک جمع ترک ہی ہے، لیکن اس کی اور ایک جمع طرائق ہے، طرائق. تو عنوان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کا سب سے تیز طریقہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ نیکی. ماں کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کی رضا تک پہنچنے کا سب سے تیز راستہ ہے. اس میں سے کچھ مفردات ہم نے سیکھے، اس میں سے خاص تھا وہن، اور دوسرا ہم نے پڑھا کر. یہ دونوں چیزیں ہیں جس سے ایک ماں کی عظمت اللہ تعالیٰ برقرار رکھتے ہیں. تبھی ہم نے حدیث میں بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا امک امک امک. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں، بلکہ ہم اپنے دونوں والدین کے سامنے جو ہم نے پڑھا کہ رحمت کے پر بچھا کر بیٹھیں، اگر دونوں یا دو میں سے ایک اس دنیا سے گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا صدقہ ان کو بھی پہنچائے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.